बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ में हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मुज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गजा में जंगबंदी के बगैर खित्ते और दुनिया में अमन मुमकिन नहीं। गजा में जारी बर्बरियत की मजम्मत करते हैं। D8 ममालिक के सरबराही इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी फ्रीलांसर कम्युनिटीज़ में से एक है। मसनूई ज़हानत, डाटा एनालिटिक्स और साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक तरबियत फराहम की गई है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि नौजवान जिद्दत और तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। D8 रुकन ममालिक के लिए नौजवानों को बाख्तियार बनाना इंतहाई अहमियत का हामिल है। नौजवानों में सरमायाकारी और छोटे कारोबार का रुझान हमारी समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए अहम है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सरबराही इजलास की मेज़बानी पर हुकूमत मिस्र और क़यादत को मुबारकबाद देते हैं। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हैं। गजा और लबनान में इसराइल की तरफ से कत्लेआम का सिलसिला बंद होना चाहिए। स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा है कि किसी भी कानून साज असम्बली या मुकन्ना की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए बेहतर कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। कश्मीरी अवाम की जुर्रत और बहादुरी को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मसला कश्मीर के पायदार हल के बगैर खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। 18वीं स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर का कहना था कि मैं 18वीं स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब अपने लिए बाइस एजाज़ समझता हूँ। 18वीं स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का सेहरा स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादी को जाता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। भारत की जानिब से आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे से कश्मीर के स्टेटस को तब्दील किया गया। चौधरी लतीफ़ अकबर का कहना था कि कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी बराए कश्मीर का लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरे पर शुक्रिया अदा करता हूँ। जम्मू कश्मीर के हालिया इंतखाबात में अवाम ने बीजेपी को मुस्तरद किया। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ को मुज़ाकरात की दावत को खुश आइंद समझता हूँ। चौधरी लतीफ़ अकबर का मजीद कहना था कि मैं सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे कश्मीरी मुहाजिरीन के मसाइल को सुना। चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस राजा सईद अकरम खान, सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ख्वाजा मोहम्मद नसीम और जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रजा अली खान ने अपना नारोवाल दौरे के दौरान करतारपुर राहदारी का दौरा किया। इस मौके पर चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर ने करतारपुर राहदारी की तारीखी और सकाफती अहमियत को सराहते हुए कहा कि यह मनसूबा बैनुल अक़वामी अमन और रवादारी की अलामत है। नारोवाल दौरे के दौरान चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर समेत दिगर जज साहिबान को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नारोवाल तारीखी और सकाफती लिहाज से एक मुनफरद हैसियत रखता है। ये इलाका बाबा गुरु नानक की सरजमीन और करतारपुर राहदारी जैसे आलमी अहमियत के हामिल मनसूबों के जरिए दुनिया भर में पहचाना जाता है। ये मनसूबा मजहबी हम आहंगी और मुख्तलिफ सकाफतों को करीब लाने की एक बेहतरीन मिसाल है। जबकि इस मौके पर सदर डिस्ट्रिक्ट बार नारोवाल ने चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर जस्टिस राजा सईद अकरम खान को यादगारी शील्ड भी पेश की। आज़ाद कश्मीर की सर्द वादियों में सियासी मौसम गर्म होने लगा। हुकूमत की 3 अहम इत्तेहादी जमातों के साथ PTI ने मिलकर कौमी असम्बली का कानून साज़ी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा करा दी है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ख्वाजा फारूक ने असम्बली इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा करा दी है और रिक्वेजिशन पर 4 सियासी जमातों के सदर और मुस्लिम लीग नून के शाह गुलाम कादर, पीपल्स पार्टी के चौधरी मोहम्मद यासीन, PTI के अब्दुल कयूम न्यासी और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सदर हसन इब्राहिम ने भी दस्तखत कर दिए। रिक्वेजिशन में आज़ाद जम्मू कश्मीर में हालिया सियासी बहरान के मुतालिक असम्बली इजलास में बहस का मुतालबा किया गया है। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार तनवीर इलियास खान की पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सियासी मामलात के निगरान चौधरी रियाज से अहम मुलाकात।
ذرائع کے مطابق اس اہم ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر مشاورت کی۔ ملاقات میں حکومت کی تبدیلی اور دیگر باہمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے تحریک آزادی کشمیر سمیت سیاسی عدم استحکام، بالخصوص ایکشن کمیٹی کے احتجاج، موجودہ صورتحال اور مستقبل کی حکمت عملی پر مشاورت کی۔ ضلع گرم میں جاری کشیدگی کے خاتمے کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے 20 دسمبر کو صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اہم اجلاس طلب کر لیا۔ صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں ہوگا، جس میں اعلیٰ سول و عسکری قیادت، متعلقہ اراکین صوبائی کابینہ، ڈویژنل اور ضلعی انتظامیہ کے حکام شریک ہوں گے۔ اجلاس میں کرم میں امن و امان کی تازہ صورتحال، صوبائی حکومت کے اقدامات اور دیگر معاملات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس کے دوران کرم میں اشیائی ضروریات اور دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی اور امن کے قیام کے لیے اہم فیصلے متوقع ہیں۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ اجلاس میں متعلقہ شراکت داروں کی مشاورت سے علاقے میں دیرپا امن کے قیام کے لیے آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ کرم میں امن کے قیام کے لیے حکومتی گرینڈ جرگے کی طرف سے اب تک کی پیش رفت سے شرکاء کو آگاہ کیا جائے گا۔ راولہ کوٹ سے خبر شامل کریں گے۔ بنجونسا، چھوٹا گلہ، جنڈالی اور حسین کوٹ کی عوام اور انتظامیہ کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ چاروں گاؤں کی ایکشن کمیٹیز نے میڈیا کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ نے مذاکراتی کمیٹی سے وقت مانگا ہے کہ 4 کنال 31 مرلے زمین فورسز کے نام پر الاٹ ہے، جس کے پروسیس کے لیے ہمیں وقت دیا جائے، جس پر مذاکراتی کمیٹی اور ضلعی انتظامیہ کے درمیان ڈیڈ لاک ہوا اور مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ ممبرز ایکشن کمیٹیز نے کہا ہے کہ ہمارے اعلان کے مطابق 22 دسمبر کو تمام ملحقہ علاقوں سے عوام بنجونسا کے سیاحتی مقام پر جمع ہوں گے اور عوامی طاقت سے اس غیر قانونی قبضے کا خاتمہ کیا جائے گا اور تجاوزات اکھاڑ دی جائیں گی۔ آلیان ہائی اسکول اینڈ کالج پٹیکا میں جاری 3 روزہ سپورٹس گالا اختتام پذیر ہو گیا۔ تقریب میں وزیر حکومت سردار جاوید ایوب سمیت سیاسی سماجی رہنماؤں نے شرکت کی۔ سپورٹس گالا کی اختتامی تقریب میں ادارے کے طلباء نے 25 مختلف کھیلوں میں حصہ لیتے ہوئے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ وزیر حکومت سردار جاوید ایوب نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آلیان ہائی اسکول اینڈ کالج پٹیکا کا بڑا ادارہ ہے، جس نے معیاری تعلیم میں سرزمین پٹیکا کا نام روشن کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ طلباء کی کارکردگی دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے۔ میری کوشش ہے کہ تعلیمی اداروں کے لیے کچھ کر کے جاؤں۔ پٹیکا میں سپورٹس کمپلیکس، لائبریری کا قیام انتہائی ضروری ہے۔ جگہ کی کمی کے باعث یہ چیزیں ممکن نہ ہو سکی، لیکن ہمارے تعلیمی ادارے ہمارا فخر ہیں، جنہوں نے ہر رزلٹ میں پٹیکا کا نام روشن کیا۔ اور اس موقع پر وزیر حکومت سردار جاوید ایوب اور دیگر مہمانوں نے طلباء میں انعامات تقسیم کیے۔ تقریب سے چیئرمین میونسپل کمیٹی پٹیکا سید ساجد گیلانی، ایم ٹی ادارہ افتخار بٹ اور دیگر نے بھی خطاب کیا اور اسپورٹس گالا کے انعقاد پر ادارے کے سربراہ افتخار بٹ اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کی۔ شیخ زاید اسپتال راولہ کوٹ میں مشینری نہ ہونے کے باعث مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین کی سہولت فوری طور پر بحال نہ کی گئی تو اسپتال کے اندر دھرنا دیں گے۔ جماعت اسلامی کے قائم مقام امیر عبدالرؤف اعوان، جاوید اقبال، فیضان اعجاز اور دیگر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اسپتال میں مشینری نہ ہونے کی وجہ سے آئے روز مریضوں کو راولپنڈی ریفر کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ حکومت فوری طور پر اسپتال کے مسائل حل کرے، جبکہ زیر تعمیر ڈسٹرکٹ اسپتال چیک کو بھی جلد مکمل کیا جائے۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ راولہ کوٹ میں بے شمار مسائل ہیں، ممبران اسمبلی اور وزرائے حکومت کے ہونے کے باوجود عوام کے مسائل جوں کے توں ہیں اور عوام کو مجبور کیا جاتا ہے کہ عوام سڑکوں پر آئیں۔ راولہ کوٹ کے مسائل، بالخصوص شیخ زاید اسپتال کے مسائل اگر حل نہ ہوئے تو دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر احتجاجی دھرنا دیں گے۔ وادی لیپا میں پاک فوج عوامی خدمت میں پیش۔ وادی لیپا کے ایل ٹی ایف ٹی سی لیپا میں کروڑوں روپے مالیت کی ڈیجیٹل ایکس رے مشین نصب کر دی گئی۔
پاک فوج کی جانب سے وادی لیپا کی عوام کو صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے صحت مند لیپا کے تحت LTFTC لیپا میں 9 کروڑ روپے کی لاگت سے ڈیجیٹل ایکس رے مشین انسٹال کر دی گئی ہے، جس کی انسٹالیشن پر 28 لاکھ روپے کی لاگت آئی ہے۔ ڈیجیٹل ایکس رے مشین کا باقاعدہ افتتاح کمانڈر لیپا گارڈز نے کیا اور افتتاحی تقریب میں پاک فوج کے افسران، بلدیاتی نمائندوں، سول سوسائٹی، وکلاء اور صحافیوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ ڈیجیٹل ایکس رے مشین کی سہولت صرف بڑے شہروں میں دستیاب تھی، جبکہ وادی لیپا کی عوام کے لیے پاک فوج نے ڈیجیٹل ایکس رے مشین LTFTC لیپا میں فراہم کر کے لوگوں کو ان کے گھر کی دہلیز پر سہولت فراہم کر دی ہے، جس پر پاک فوج کے شکر گزار ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کے زیر انتظام ہونے والے قائد اعظم گیمز کے نام سے منعقد ہونے والے مختلف ملکی کھیل کے مقابلوں میں آزاد کشمیر ہاکی ٹیم نے تیسری پوزیشن حاصل کر کے کشمیریوں کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ہمارے قوم کے بہترین مستقبل کے لیے کوشاں اور کھیلوں میں دلچسپی رکھنے والے حلقہ احباب نے اس شاندار کامیابی کو سراہتے ہوئے DG اسپورٹس آزاد کشمیر شوکت حیات، سیکرٹری اسپورٹس آزاد کشمیر، مرکزی صدر آزاد کشمیر ہاکی ایسوسی ایشن مشتاق احمد سمیت کوچ اور ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ آج کے اس مادہ پرور دور میں نوجوان نسل بڑی تیزی سے بہرا روی کا شکار ہو رہی ہے۔ ایسے ماحول میں نوجوانوں کو کھیل میں مشغول کرنا انتہائی کٹھن مرحلہ ہے۔ خراج تحسین کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اس کام میں اپنی تمام تر توانائیاں صرف کرتے ہیں۔ پاکستان کے معروف پنجابی گلوکار عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کے موسیقی کی دنیا میں 50 سال مکمل ہونے پر مانچسٹر میں لائیو میوزک کنسرٹ کا اہتمام کیا گیا۔ میوزک کنسرٹ میں برطانیہ بھر سے اوورسیز پاکستانیوں نے اہل خانہ کے ہمراہ شرکت کی۔ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی نے اپنے مشہور زمانہ گانے قمیض تیری کالی اور اس کے علاوہ بال و بتیاں سمیت مختلف گانے اور غزلیں سنا کر حاضرین سے خوب داد وصول کی، جبکہ پنجابی گانوں پر نوجوانوں نے خوب بھنگڑے ڈالے۔ اس موقع پر شرکائے محفل نے گلوکار عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کو موسیقی کی دنیا میں 50 سال مکمل ہونے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی نے کلچر میوزک کے ذریعے برطانیہ سمیت پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل